یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان صہیونی طاقتوں نے غزہ کی پٹی پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے فلسطین کے لوگوں پر ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی، جن کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ایک خاتون جو غزہ سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا جو فلسطین پر ظلم شروع ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اور یہ کچھ دن پہلے وائرل ہو گیا۔ اس خواب میں وہ کہتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الاقصیٰ کے صحن میں بیٹھے ہوئے دیکھا، اور دنیا بھر سے مظلوم مسلمان ان کے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں، میں نے شام، یمن، عراق، ایغور، کشمیر اور صومالیہ کے مسلمان دیکھے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اور یہ مجمع بڑھتا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، تم سب جنت میں گروہوں کی صورت میں داخل ہوگے۔ پھر فرمایا، اللہ کی مدد آ رہی ہے، خوشخبری ہو۔ اتنے میں کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ مدد کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہی اصل مدد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کے مشکل دنوں کا ذکر کیا، وہ دن جب انہیں ستایا گیا، ہجرت کرنا پڑی، احد جیسے مشکل وقت آئے، گویا یہ بتا رہے ہوں ہم نے بھی یہ سب برداشت کیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑا لشکر آتا ہے۔ خاتون کہتی ہیں، وہ لوگ جسامت میں بھی بڑے تھے اور تعداد میں بھی اتنے زیادہ کہ گنے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، تمہیں اس لشکر کے ذریعے فتح دی جائے گی، تمہیں ان کے ذریعے کامیابی ملے گی۔ پھر وہ کہتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں ہی تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک امید کا پیغام تھا۔ ایسے خواب صدیوں سے امت مسلمہ کو حوصلہ دیتے آئے ہیں۔ یہ خواب ختم ہوا، اس یقین کے ساتھ ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو جائے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے دلوں میں جلتی ہوئی امید کی ایک روشنی ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ مظلوم اکیلے نہیں ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، ان کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور اللہ کا لشکر ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ایسے خواب نسلوں کو زندہ رکھتے ہیں، دلوں کو جوڑتے ہیں اور صبر کی قوت بن جاتے ہیں۔ یہ خواب صدیوں سے امت کو یہی پیغام دے رہے ہیں، غم نہ کرو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اور تم جنت میں گروہوں کی صورت داخل ہوگے۔ فتح تمہارے صبر کے قدموں میں ہے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب تم سر اٹھا کر کہو گے، یہ وعدہ سچا تھا۔ آئیے ویڈیو کے آخر میں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔